السلام علیکم. ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری جماعت کی کتاب کرن کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا اپنا نام بھی ہے کرن. کرن کہتے ہیں روشنی کی لکیر کو، وہ روشنی جو صبح صبح بعض اوقات ہمیں نظر آتی ہے سورج سے نکلنے والی، یا کسی تیز روشنی کے ذریعے سے نکلنے والی وہ لکیریں روشنی کی جو اچھی معلوم ہوتی ہیں. شعائیں، کرنیں. ہر طرف ہنگامہ مچا تھا. جگہ جگہ پوسٹرز لگے تھے جن پر مختلف ہدایات لکھی تھیں، انسٹرکشنز کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا. مثلا یہاں سے رس لے جانا منع ہے، مٹی کے کیڑے مٹی کوریدنے سے پرہیز کریں. کوریدنا مطلب کسی چیز میں کو رگڑ رگڑ کے اس میں سے کوئی چیز نکالنا، جیسے کہ زمین پہ انگلی سے رگڑ رگڑ کے مٹی نکالنا، کوریدنا. پھولوں کا رس پینے والے کیڑے اور تتلیوں پر جرمانہ کیا جائے گا، جرمانہ فائن لگائی جائے گی. پرندے درختوں پر لگے پھل کھانے کی کوشش نہ کریں، وغیرہ وغیرہ. کوئی پوسٹر گول، کوئی تکون، کوئی مستطیل تھا، کوئی سرکولر، کوئی ٹرینگولر اور کوئی ریکٹینگولر تھا. ہوا یہ تھا کہ اس باغ میں ایک بھنورا جب بھی آتا سب پودوں کو مزے سے ٹھنڈی ہوا میں جھومتے دیکھتا. کیاریوں میں کینچوے اور چیونٹیاں مٹی کورید کر زمین کو نرم کرنے میں مصروف نظر آتے. کیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ جہاں پھول وول اگانے کے لیے جگہ الگ سے مختص کر دیں ہم. کینچوے وہ جو ارتھ ورم ہوتے ہیں زمین میں، جو وہ مٹی کے ساتھ مٹی کھاتے ہیں اور مٹی نرم کرتے جاتے ہیں. شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوس کر قریب ہی کھڑے نیم کے پرانے درخت پر چھتے میں شہد بنا رہی ہوتی. تتلیاں پھولوں سے باتیں کرتی، اپنی نلکی سے ان کا رس چوستی اور ان کے زیرے زرے گل کو اپنے پیروں میں چپکا لے جاتی. یعنی پولن گرین. پھولوں کے اندر باریک باریک ذرات ہوتے ہیں جو ایک پھول سے دوسرے پھول میں تتلیوں کے، مکھیوں کے پیروں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور اس طرح پھولوں میں پھل بنتے ہیں. دوسرے پھولوں پر بیٹھنے سے وہ زرے گل وہاں چھوڑتی، یعنی پولن گرین وہاں چھوڑتی. اس طرح نئے پودے نکلتے. اسی طرح پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہوتے، ان کے پھل کھاتے. کچھ بیج نیچے گرتے اور نئے پودے نکل آتے. ان کی کیا لکھا ہے، یعنی ان پرندوں کی، جو پرندوں پر بیٹھے تھے، ان کی بیٹوں میں موجود بیج جہاں گرتے وہاں بھی نئے پودے نکلتے. پرندے جب کوئی پھل پورا پورا سالم کھا لیتے تو پھل تو ہضم ہو جاتا ان کے پیٹ میں، لیکن بیج ہضم نہیں ہوتا. تو بیج ان کی بیٹ کے ذریعے سے، بیج مطلب پرندے کی پوٹی، اس کی بیٹ کے ذریعے سے جہاں بھی گرتا وہاں بھی نیا پودا نکل آتا. اسی ہلچل کی وجہ سے باغ بہت ہرا بھرا اور دلکش نظر آتا. بھنورا یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں بہت جلتا. وہ سوچتا ایسے کس طرح ہو کہ یہاں صرف میں ہی آیا کروں، پھولوں کا رس بھی پیوں اور خوب ادھر ادھر منڈلاؤں. منڈلانا یعنی گھومتے پھرنا. تو وہ چاہتا تھا کہ صرف میں ہی جو ہوں وہ اکیلا انجوائے کروں اس کو. اس نے ایک دن سب پھولوں اور پودوں سے چپکے چپکے باتیں کی. ان سب نے اس کی باتیں سن کر سر ہلایا، سوچا، اور پھر باغ میں یہ ہنگامہ ہو گیا. تو بھنورے نے کچھ چکر چلایا، یہ سب سے باتیں کی اس نے، پھولوں اور پودوں سے، اور اس کے بعد سے یہ ہنگامہ ہو گیا. شہد کی مکھیاں اور تتلیاں باغ میں آئیں تو حیران ہو کر واپس چلی گئیں. پرندے بھی اڑتے آئے، لیکن پوسٹرز دیکھ کر اور پھولوں اور پودوں کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر واپس کسی اور باغ کی طرف اڑ گئے. بھنورا بھن بھن کرتا پورے باغ میں چکر لگاتا رہا. بھنورے کے اڑنے کی آواز ہوتی ہے بھن، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا رہا. اسی طرح بہت سے دن گزر گئے. اچھا ہوا کیا ہوگا کہ بھنورے نے پھولوں اور پودوں سے کہا ہوگا کہ یہ پرندے، یہ تتلیاں تم لوگوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن تمہیں کوئی واپس فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے ان کو یہاں مت آنے دینا. اسی وجہ سے پوسٹر لگے ہوں گے کہ پرندے پھل کھانے کی کوشش نہ کریں
باغ سے رس لے جانا منع ہے، پھولوں کا رس پینے والوں پر جرمانہ کیا جائے گا، گھونگے اور کیڑے مٹی کریدنے سے پرہیز کریں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو لکھے ہیں اس لیے لکھے ہیں کہ پودوں کو بھنورے نے کہا ہوگا کہ سب تمہارا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تم لوگوں کو فائدہ نہیں دینا چاہیے کسی کو. تو بھنورا بھن بھن کرتا پورے باغ کا چکر لگاتا رہا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا. اسی طرح بہت سے دن گزر گئے. کیچووں، گھونگوں اور چیونٹیوں کے مٹی نرم نہ کرنے. اچھا آگے پڑھنے سے پہلے دیکھ لیں، کیچوے میں نے کہا تھا ارتھ فارم، گھونگے سیپیوں جیسے ہوتے ہیں، وہ گول گول سے ہوتے ہیں، ان کے آگے سے وہ نکلا ہوتا ہے، ایسے ان کا منہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس طرح سے ان کے انٹینا ہوتے ہیں، اسنیل کہتے ہیں ان کو انگلش میں. اور چیونٹیوں کے مٹی، یہ لوگ مٹی کھا کے مٹی نرم کرتے ہیں، یا چونٹیاں اپنا بل بناتی ہیں تو مٹی نرم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے مٹی سخت ہوئی اور اس سے ہوا گزرنی بند ہو گئی. یوں پودوں کی جڑیں سوکھنے لگیں. پودوں کی جڑوں میں بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تتلیاں شہد کی مکھیوں کے نہ آنے کی وجہ سے تتلیوں اور شہد کی مکھیوں کے نہ آنے کی وجہ سے پھولوں کا رس سوکھ کر ضائع ہونے لگا اور ان کا زیرہ سوکھ کر زمین پر گرنے لگا. وہی جو پالن گرین ہوتا ہے نا، پالن گرین اگر زمین پہ گر جائے، دوسرے ایک پھول سے دوسرے پھول تک نہ جائے تو نئے پھل نہیں بنتے. نئے پھل نہیں بنیں گے تو نئے بیج نہیں بنیں گے. نئے بیج نہیں بنیں گے تو پودے اگلے نہیں اگیں گے. درختوں پر لگے پھل سوکھ گئے. تھوڑے ہی دن میں باغ سوکھ کر اجاڑ ہو گیا. ایک دن کمہلائے ہوئے سورج مکھی نے، کمہلایا ہوا ہونا جو تھوڑا سوکھا ہوا ہو، جو اپنی اصل خوبصورت حالت سے خراب حالت کی طرف چلا گیا ہو. بعض اوقات کسی بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب وہ بخار وغیرہ سے واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ کتنا کملا گیا ہے، یعنی بیمار ہونے کی وجہ سے ماند سا پڑ گیا ہے. تو ایک دن کملائے ہوئے سورج مکھی نے سورج سے شکایت کی اور سب حال سنایا. سورج کو یہ سن کر بہت غصہ آیا. وہ بولا، تم مجھے دیکھتے ہو میں سب کو گرمی اور روشنی پہنچاتا ہوں. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں ہر ایک دوسروں کے کام آتا ہے، اور ایسا نہ کرے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے پورے باغ کو سورج کا یہ پیغام پہنچایا کہ ہماری زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہی ہے. اب تک پودے اور درخت خود بھی بہت پریشان ہو چکے تھے. انہوں نے سورج کا پیغام سنا اور سب سے اونچے درخت نے اوپر اڑتے کبوتروں کو آواز دی. پرانے پوسٹرز اتار دیے گئے، نئے پوسٹرز لگائے گئے اور سب کو واپس آنے کی دعوت دی گئی. اور یوں باغ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا. وہ نئے پوسٹرز کیا لگائے ہوں گے یہ تو انہوں نے لکھا نہیں. کتنی بڑی تتلی دکھائی ہے نا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے لیسن پڑھا. اب آپ سوچئے گا کہ نئے پوسٹرز کیا لگائے ہوں گے. تو کچھ آپ لوگ بھی اپنے تئیں سوچ کے اچھے اچھے پوسٹرز بنائیے گا. جیسے کہ یہ پرانے پوسٹرز لگے تھے، اب نئے پوسٹرز آپ اپنے طور پہ سوچ کے سوچیے گا وہ کیا کیا جملے ہوں گے جو ان نئے پوسٹرز پہ لکھے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.